السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن شریف ہمارے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں نا قرآن شریف صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج ہم بات کریں گے قرآن شریف ہمارے لیے پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم کو اس کو روز پڑھنا چاہیے، کہ جب ہمارا انتقال ہوگا نا تو ایک فرشتہ ہے نا ہمارے سینے سے چپٹ جائے گا آ کے، اور پھر ہم کو نہلائیں گے، تیار کریں گے، پھر قبر میں رکھ کے آ جائیں گے، تو وہ ہمارے سینے سے چپٹا رہے گا۔ پھر سوال جواب کرنے والے فرشتے آئیں گے تو وہ اس کو بولیں گے کہ ہٹ، وہ نہیں ہٹے گا، تو وہ اپنا سوال جواب کر کے اور چلے جائیں گے، وہ نہیں ہٹے گا۔ تو یہ کون ہوگا؟ یہ قرآن شریف ہوگا، جو ہمارے انتقال کے بعد فوراً ہمارے ساتھ میں آ جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم کو ہے نا اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن شریف کو اس کو روز پڑھنا چاہیے، بھلے 1 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، پاؤ پارا پڑھو، آدھا پڑھو، پورا پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن شریف کو ہماری زندگی میں ہم کو پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس پڑھے اور رکھ دیے اور کبھی کبھی کھول رہے، نہیں، ہر حال میں ہم کو قرآن شریف کو کھولنا ہے، کیونکہ وہ ہم کو پہچانے گا۔ اگر ہم قرآن شریف نہیں پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے ہم کو دوزخ میں ڈلوا دے گا۔ بھلے ہم نماز پڑھتے ہوئیں گے، سب کرتے ہوئیں گے، اور ہمارے پاس سارے اعمال ہوئیں گے، مگر وہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، بولے گا کہ بول میں قرآن شریف نہیں ہوں تیرا، تو وہ ہم کو ہے نا جہنم میں ڈلوا دے گا۔ اور اگر ہم گنہگار بھی ہوں گے، ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں بھی جائیں گے، جانے والے ہوں گے، تو وہ ہم کو رکوا دے گا اللہ تعالیٰ سے بول کے کہ نہیں، یہ بندہ مجھے روز کھولتا تھا، روز پڑھتا تھا، وہ ہماری سفارش کرے گا، ہمارا ساتھ دے گا، ہر جگہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ قبر کے اندر بھی وہ ہم کو بولے گا آرام سے سو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کدھر سے بھی گناہ اپنا منہ نکالے گا، وہ ہٹاتے رہے گا اور ہم کو آرام سے سلا دے گا قبر میں۔ تو کتنا ضروری ہے قرآن شریف کو پڑھنا، اس کو بند نہیں رکھنا ہے، اس کو روز کھولنا ہے۔ اگر ہم کو ٹائم بھی نہیں ہے نا، 1 رکوع کا ہی پڑھنے کا ٹائم ہے، 1 رکوع پڑھیں گے، باقی اس کو روز کھولیں گے انشاءاللہ۔ بہت ضروری ہے قرآن شریف کو پڑھنا، اور قرآن شریف کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔ اب ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، وہی آج ہم ابھی بھی پڑھ رہے، پتہ نہیں اس میں کتنا غلطی ہے ہماری، کیونکہ جو بچپن میں کھانا کھاتے تھے وہ آج تو نہیں کھا رہے نا، جو کپڑا پہنتے تھے وہ آج ہم نہیں پہن رہے۔ تو قرآن شریف بچپن میں جو ہم نے پڑھا اس ٹائم پہ کیسا تھا، مخرج کے ساتھ میں قرآن شریف نہیں پڑھاتے تھے، اور آج جو ہے مخرج کے ساتھ میں قرآن شریف پڑھا رہے۔ تو ہم اپنے قرآن شریف کو نا صحیح کریں گے، جہاں بھی ہلکے لگتے ہیں تعلیم کے، وہاں قرآن شریف بھی صحیح ہوتا ہے، ہم پتہ کریں گے اور وہاں جا کے اپنے قرآن شریف کو صحیح کریں گے، اور صحیح کر کے پڑھیں گے، اور جلدی بازی نہیں کریں گے، آرام سے ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کا معنی اگر زیر زبر میں فرق ہوتا ہے نا تو اس کا معنی پلٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو ایسا نہیں کہ 5 پارے پڑھ رہے، بس ایک دم جلدی نہیں، اس کو بھلے ہم آدھا پارا پڑھیں گے، پاؤ پڑھیں گے، باقی بہت اچھے سے پڑھیں گے، آرام سے سمجھتے ہوئے، اور اس کے معنی کو بھی پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اللہ نے کیا ہم کو بھیجا ہے خط، کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں تو آنا چاہیے، صرف ہم پڑھتے ہیں عربی، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو ہم تھوڑا ہے نا اس کے معنی کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اللہ ہم سے کیا بول رہے، کیونکہ قرآن والی زندگی ہم کو گزارنی ہے، جو قرآن میں لکھا ہے اسی پہ ہم کو چلنا ہے، تو ہم ہے نا اس کے معنی کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو سیکھ کے پڑھیں گے، بہت آرام سے پڑھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب ترازو ہوئے گا نا قیامت کے دن، جب وزن ہوئے گا تو وہاں گنتی نہیں ہوئے گی، وہاں وزن ہوئے گا،
इखलास वाला जो दिल से पढ़ा होगा ना उसमें वज़न ज़्यादा होएगा। तो अपने को वज़नी बनाना है, गिनती नहीं करनी है कि 10 कुरान शरीफ पढ़े 20 पढ़े, गिनती नहीं करनी है। दिल से पढ़ना है, दिल लगा के, आराम से समझते हुए एक एक लफ्ज़ को, जल्दीबाजी नहीं करनी है और नमाज़ों की पाबंदी करनी है, क्योंकि अपनी आखिरत बहुत ज़रूरी है। आखिरत हमको इस दुनिया को छोड़ना है और इस दुनिया को छोड़ के जाना है, ये हमारा असली घर नहीं है। बहुत फ़िक्रों को लाना है हमको, और कुरान शरीफ को तो बहुत अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। अभी मोबाइलों में 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट करते, वो क्या मिलेगा? गुनाह के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि हम अपने कुरान को पढ़ें ना, जो हमारे काम आने वाली चीज़ है, जो ज़रूरी है। तो कुरान शरीफ को सीखेंगे और सीख के दूसरों को भी सिखाएंगे इंशाल्लाह, और गुनाहों से बचेंगे। गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। नेकी तो हम कर लेते, बाकी है ना शैतान उसको ऐसे कामों में लगा के ना पूरे नेकी ख़राब करवा देता है। तो हमको नेकी भी करनी है और नेकी को बचाना भी है। नेकी को बचाने की फ़िक्र करनी हमको, क्योंकि वो हम नेकी तो कर लेते हैं कैसे भी करके अल्लाह के हुक्म से। बाकी है ना आज का दौर इतना फितने का चल रहा है ना कि वो पूरा गवा देता है, ऐसे कामों में लगा देता है कि वो पूरा गवा देता है। तो हमको ऐसे कामों से बचना है जिससे हमारी नेकी ज़ाया हो जाए। कितनी मेहनत से नेकी करते और फिर वो ज़रा सी देर में ज़ाया हो जाती। तो साथ साथ में हमको ना अपनी नेकियों को भी बचाना है इंशाल्लाह। बहुत गौर और तवज्जो से ये ज़िंदगी गुजारनी है हमको, क्योंकि मोमिन है ना आज़ाद नहीं है, मोमिन आज़ाद नहीं है। मोमिन को एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है कि हमारा एक कदम गलत तो नहीं है। अपनी ज़बान भी खोलो, कुछ बोलो, बोलते ना कुछ पहले तोलो और फिर बोलो, तो सोच समझ कर अपने अल्फाज अदा करने चाहिए, बोलना चाहिए। हमारी वजह से, हमारी ज़बान की वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, किसी को हमने कड़वा लफ्ज़ तो नहीं बोल दिया। तो ये अपनी ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए। और कुरान शरीफ को ना रोज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी, आप सबके लिए, आप सब मेरे लिए भी दुआ करना। फिर मिलते हैं कल कुछ और टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।